السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بہنوں، آج ہم جانیں گے اصلی مقصد ہمارا کیا ہے۔ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نیکی کا حکم دینا یعنی کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ملیں اور اپنے آپ کی ہی دریافت کریں کہ کیسے ہے آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ وقت پر پڑھتے ہیں کہ نہیں، اس کی تحقیق کریں۔ اور اجتماع یعنی جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، اسے کہتے ہیں اجتماع۔ تو اجتماع میں خود بھی جائیں اور اپنی اصلاح کرے، ہوتی ہے اجتماع میں جانے سے۔ جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو، زمین میں جو فرشتے رہتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور اپنے پروں کو بچھا دو، اور فرشتے اللہ کے ذکر سننے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں، تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہو جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اجتماع۔ اجتماع میں خود بھی جائیں اور اپنی بہنوں کو بھی لے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی لے جائیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی جگہ پر ہم بھی جائیں اور اوروں کو بھی لے جائیں، تاکہ وہ بھولے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ اور قرآن پاک پڑھنے کی جگہ پر بھی جائیں اور جگہ بتائیں کہ فلانی جگہ قرآن سکھاتے ہیں، آپ بھی چلو، میں بھی جاتی ہوں، یہاں پر دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، ورنہ ہم سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تم نے کتنا کام کیا دین کے لیے، اللہ سے بندے کو ملانے کے لیے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ کوشش کرنا چاہیے ہمیں، وقت نکال کر تھوڑا وقت اللہ کی راہ میں نکالیے اور اپنے اپنے دوستوں کو، بہنوں کو اور رشتہ داروں کو اجتماع کی دعوت دیجیے، قرآن پاک پڑھنے کی جگہ بتائیے اور قرآن پاک خود بھی پڑھے اور اوروں کو پڑھنے کا حکم دے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے بھی کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ چونٹی ادنا چونٹی کیا کی ہے؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ کیا سورہ نمل میں اس چونٹی کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب نکلا تو چونٹیوں کی سردار نکلی اور اعلان کر دی کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بل میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کے پیروں تلے تم کچل دیے جاؤ گے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پرندوں جانوروں کی بولی آتی تھی، ہوا نے یہ بات کو پہنچایا سلیمان علیہ السلام تک، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ تو یہ چونٹی پوری قوم کو بچانے کا سبب بنی، اللہ نے سمجھ دی، بوجھ دی تو یہ کام کی اور سارے چونٹیوں کی قوم کو بچانے کا سبب بنی۔ تو یہ چونٹی سے بھی اللہ نے کام لیا۔ اب ایک ہدہد پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے جب درست ہوتا تھا تو پرندے بھی سنتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام سب کی بولی جانتے تھے۔ ہدہد صبا میں نظر نہیں آیا تو پوچھا گیا کہ ہدہد آج نظر نہیں آ رہا ہے،
پتہ نہیں کہاں رہ گیا، آنے دو، اس کی حاضری لیتا ہوں۔ تو جب ہدہد آیا تو یہ خبر لے کر آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ میں نے دیکھا کہ ایک رانی اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے، اس لیے میں وہاں پر تھا، اس لیے میں صبا میں آنے کی نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت سے اس رانی کو ایسے معجزہ دکھایا جس کو دیکھ کر وہ رانی اور اس کی قوم مسلمان ہو گئی۔ تو یہ ہدہد پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہدہد سے کام لیا۔ اور یہ ہاتھی جب ابراہہ نے دیکھا کہ مکے میں کئی سارے مسلمان آتے ہیں، وہاں پر کیا ہے، خرید فروخت ہوتی ہے، بہت کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کی برکت سے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ شہر آباد ہے اور برکت بھی ہے، امن بھی ہے۔ تو یہ ابراہہ جل گیا دیکھ کر اور خود ایک کعبہ بنا کر کیا سوچا کہ یہ کعبے کو ڈھا دوں گا تو سارے مسلمان میرے کعبے میں آئیں گے اور یہاں پر طواف کریں گے، یہاں پر کاروبار کریں گے۔ یہ سوچ کر طاقتور تھا اور ہاتھیوں والا تھا، وہ اس کے پاس بہت سے ہاتھیاں تھے، ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اللہ نے ہاتھی کو سمجھ دی تھی، انسان کو نہیں، وہ تو انسان تھا لیکن اس میں لالچ تھا، مال کی لالچ تھی، اس لیے کعبے کو ڈھانے چلا۔ اللہ نے ایسی چیزوں سے اس قوم کو برباد کی۔ یہ ہاتھی کیا کرتا تھا، ادھر لے جاتے تو چلتا، ادھر لے جاتے تو چلتا، جب کعبے کے رخ لے جاتے تو وہ نہیں چلتا، بیٹھ جاتا، قدم نہیں بڑھاتا یہ ہاتھی۔ اور اللہ نے اس ابراہہ کو، اس کی قوم کو برباد کرنے کے لیے کس کو چنا؟ انسانوں کو نہیں، ابابیل، چھوٹا سا پرندہ، اللہ نے اس کے منہ میں سنکول کے پتھر دیے۔ اس پتھر کو وہ اوپر سے اڑتے ہوئے جب وہ پتھر چھوڑتی تھی وہ ابابیل چڑیا، تو ایک ایک کے اوپر بم کی طرح گرتا تھا اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا تھا۔ تو ابراہہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چڑیا کے دیکھا کہ وہ چڑیا کا پتھر میرے اوپر گرنے والا ہے، وہ بھاگ کر اللہ نے بھگایا اس کو، اور اپنے ہی محلے میں جب وہ پہنچا تو وہ چڑیا نے ان کے اوپر وہ پتھر پھینک دی، چھوٹا سا کنکر، اور وہ کیا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم ہو گیا، ہاتھ پیر جھڑ گئے اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح خول بن کے رہ گیا۔ اللہ نے ابابیل سے کام لی اور پورے دشمن قوم کو برباد کر دیا، ایک چھوٹی سی چڑیا سے کام لیا۔ اب کوا کیا ہے، کوے سے بھی اللہ نے کام لیا۔ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، حابیل کو قابیل نے مار دیا، جلن سے مار دیا۔ اب جب وہ مر گیا تو کندھے پہ لاش لے کر گھوم رہا تھا، کیا کروں اس کا، کیا کروں؟ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور کوے نے ایک کوے کو مارا اور چونچ کے ذریعے سے زمین کو کھود کر ناش کو اندر ڈالا اور مٹی ڈال کر مٹی برابر کر دی۔ جب قابیل نے دیکھا تو افسوس کرنے لگا، کہنے لگا ہائے میری بدبختی، میں ایک کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ تو اللہ نے اس طرح
بتایا قابل کو کہ کس طرح دفن کرتے ہیں، تو قابل نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کی لاش کو ڈال کر مٹی ڈال دیا۔ اس طرح دفنانے کا دور دستور شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کی قوم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دفنانے کا دور بھی کوے کے تھرو بتایا گیا۔ تو یہ اللہ کی کرامت ہے، اللہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں جانوروں سے بھی کام لیتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں دی ہے، دن رات اس کے اعضاء کو ہم استعمال کرتے ہیں اور شکر بھی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی دعوت دے، دین کا کام پھیلائیں اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے سب کو بلائیں، قرآن پڑھیں، کیونکہ یہی کامیابی ہے۔ قرآن سے ہی ہمیں کیا ہے کامیابی ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہی حکمت ہے اور یہی نور ہے، یہی قبر کی روشنی ہے، تو ہمیں اسے پکڑ لیں اور زندگی گزارے، ورنہ قرآن کو بند کر کے رکھتے ہیں اور دن پورا آسانی سے گزار لیتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پڑھیں، دیکھیں اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ہم سے، یہ تو سنیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ خالی رہیں گے قیامت کے روز۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ کامیابی کا رستہ ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ کامیابی کا راستہ ہے، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو دن رات پڑھیں اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا لیں اس قرآن کو۔ یہی ہماری مغفرت کروائے گی اللہ کے پاس، کسی کا بس نہیں چلے گا، قرآن اللہ سے لڑے گی اور ہماری مغفرت کرائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔